خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج بھارت سرکار گورنمنٹ آف انڈیا میں انڈیا کے منسٹری آف ایجوکیشن میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک خود مختار ادارہ ہے، اور ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ اردو لینگویج کو پورے ہندوستان میں اس کا فروغ کرنا، اردو کا فروغ کرنا، اور اردو کے فروغ کے لیے ہمارے پاس بہت سارے اسکیمز ہیں۔ میں انفیکٹ ہمارے پاس کیا کیا اسکیمز ہیں ان اسکیمز کے بارے میں بتانے کے لیے میں یہاں آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اردو کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ہندوستان کی مشہور و معروف زبانوں میں سے ایک ہے، اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہندوستان میں کے کونے کونے میں اس زبان کو لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں اردو کو سمجھنے والے اور بولنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ کہ ہندوستان کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جس کونے میں مساجد موجود نہیں ہوں، اور اس مساجد میں پڑھنے والے بچے اور امام حضرات کی وجہ سے اردو ہندوستان کے کونے کونے میں موجود ہے۔ اردو انفیکٹ بھارت کی جو 22 زبانیں ہیں ان 22 زبانوں میں سے ایک ہے، اور لگ بھگ ہندی اور اردو ایک ہی زبان ہے، صرف اسکرپٹ کا فرق ہے، اسی لیے اردو کو سبھی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہندی کے مقابلے میں اردو زیادہ مقبول اور مشہور ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب بھی ہے، اور یہ محبت کی زبان ہے۔ اردو چاہتی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر چاہے جو جس مذہب کا ماننے والا ہو، جس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سب کو ایک ساتھ لانا چاہتی ہے اور سبوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہے اردو۔ تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اردو یونٹی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے بھارت کے جنگ آزادی میں بھی بہت ہی اہم رول پلے کیا ہے۔ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ راشٹر گان جو ہے وہ بھی اردو میں ہے، اور بے شمار ایسی نظمیں لکھی گئی اردو کے اندر کہ جس کو پڑھنے کے بعد فریڈم موومنٹ کافی مضبوط ہوا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے فریڈم موومنٹ میں حصہ لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس زبان کے ذریعے تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ایک تو بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلام مذہب کو پھیلانے میں جس 3 لینگویج کا سب سے بڑا رول رہا ہے اس میں پہلا عربی ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ فارسی ہے، اور دوسرے نمبر پہ عربی ہے۔ پورے ورلڈ لیول پہ، دنیا کے لیول پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہی 3 زبانیں ہیں، جن کے ذریعے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ تو یہ جو ہے مذاہب کے پھیلانے کا بھی ایک بہت ذریعہ ہے اردو، اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ جتنی اور بھی مذاہب ہیں ان کی جو ارلی کتابیں ہیں، شروع میں جتنی کتابیں چھپی ہیں اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا اور پورے ہندوستان میں پھیلایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو کو سمجھنے والے پورے ہندوستان میں لوگ تھے۔ جیسے پنجابی کو سمجھنے والے صرف پنجاب میں ہیں، آسامی کو سمجھنے والے صرف آسام میں ہیں، ناگا زبان کو سمجھنے والے صرف ناگالینڈ میں ہیں، منی پوری زبان کو سمجھنے والے صرف منی پور میں ہیں۔ تو
जिस चीज़ को पूरी दुनिया में फैलाया जाए उसके लिए कौन सी ज़बान होगी? अगर हिंदुस्तानी किसी ज़बान का इंतखाब किया जाएगा तो यकीनन उर्दू ही ज़बान होगी। तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो यकीनन मोहब्बत की ज़बान है, भाईचारे की ज़बान है, पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ने वाली ज़बान है और ये तसव्वुफ़ की ज़बान है, फ्रीडम फाइटर्स को जोश दिलाने वाली ज़बान थी। और आज भी ये उर्दू हिंदुस्तान के कोने कोने में, यही वजह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उर्दू बोली जाती है। मैं आप तमाम हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो मसाजिद के इमाम यहाँ आए हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप उर्दू को किस तरह से अपने इलाके में फैला सकते हैं, आप इस पर गौर व खौज कीजिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उर्दू सिर्फ मुसलमान ही पढ़ें, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ करके देखा जाए। सही मानों में उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है। तो आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि मुसलमान तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं, जो यहाँ नागालैंड में ख़ास तौर पर जो नागा लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से उर्दू पढ़ाई जाए, उन लोगों को किस तरह से आप उर्दू सिखा सकते हैं और किस तरह से उर्दू की जो तहज़ीब हैं उनके अंदर आप डाल सकते हैं, इसके लिए आप ज़रूर सोचें, ज़रूर कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हमारे पास जो स्कीम्स हैं उर्दू को फैलाने के लिए, हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव हमारा स्कीम है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP, जिसको हम शॉर्टकट में काबा MDT भी कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे 602 कंप्यूटर सेंटर हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नागालैंड में एक भी हमारा सेंटर ना कंप्यूटर का है, ना जो बाकी हमारे स्कीम्स चलते हैं जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ, उसका भी कोई सेंटर नागालैंड के अंदर नहीं है। और हमारा जब ये कंप्यूटर सेंटर जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो ये सिर्फ यही नहीं कि हम बच्चों को कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू की तालीम देते हैं, बल्कि इसमें हम बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी अपॉइंटमेंट करते हैं, जिससे जो रोज़गार का मसला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो रोज़गार का मसला भी हल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे होते हैं, जो बेरोज़गार होते हैं, वो हमारे कोर्स को सीखने के बाद वो तरह तरह के खुद काम कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटराइजेशन वगैरह का काम जो इधर उधर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम वो बच्चे कर सकते हैं और बसरे रोज़गार हो सकते हैं। और हमारे इसी तरह के सेंटर में उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। और भी सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें डिप्लोमा कोर्स करने के बाद वो बच्चे बसरे रोज़गार हो सकते हैं। तो और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे जो पूरे नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जिसमें हमारे कंप्यूटर सेंटर्स हैं, जिसमें दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी वगैरह सभी शामिल है। तो नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट टोटल 267 हैं जहां हमारे कंप्यूटर सेंटर चलते हैं। इसके अंदर मेल स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो है 18,445 और फीमेल स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 14,372 है। और इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको नौकरी मिली हुई है इस कंप्यूटर सेंटर की वजह से, वो 1,706 हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाते हैं। तो ये जो काबा MDT का सेंटर है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने यहाँ ज़रूर एस्टेब्लिश कीजिए और बच्चों को कंप्यूटर सिखाइए और कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू भी बच्चे सीखें, जिससे उनको रोज़गार भी मिलेगा, नौकरी भी, सरकारी नौकरी मिल सकती है। और
اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کا ایک اور ہے کیلیگرافی اینڈ گرافک ڈیزائن سینٹر بھی ہم لوگ دیتے ہیں پورے ہندوستان کے اندر. اب تک جو ہمارے سینٹرز ہیں پورے ہندوستان میں وہ 71 ہیں, اور اس میں نمبر آف فیکلٹیز جو پڑھنے والے ہیں وہ ہیں, پڑھانے والے جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ 213 ہیں, اور ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں پڑھنے والے ہیں وہ 3375 ہیں. تو کیلیگرافی اور گرافک ڈیزائن کے بارے میں آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے. یہ ہمارے ایسے کورسز ہیں جو اسکل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ان کورسز کو کرنے کے بعد کوئی بھی بچہ بیکار نہیں رہ سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو برسر روزگار بھی ہوگا, اور برسر روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اردو بھی سیکھے گا. تو ہمارا مین مقصد ہے اردو سکھانا, اور اردو سکھانے کے لیے ہم یہ اٹریکٹیو سارے پروگرامز لے کر کے آتے ہیں کہ بچے ان میں ایڈمیشن لیں اور اردو بھی سیکھیں اور باقی کورس بھی وہ سیکھ سکیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کورسز چلتے ہیں اس میں ڈپلومہ کا کورس ہم چلاتے ہیں. اردو, فارسی اور عربک کے کورسز ہم پورے ہندوستان میں چلاتے ہیں, اور ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہیں, اور تقریباً 9 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں پورے ہندوستان میں جو ہر سال اردو سیکھتے ہیں ہمارے پروگرام سے, ہمارے سینٹر سے, اور ان کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی ہے. اب آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جو ناگالینڈ میں اردو کا نام و نشان نہیں ہے, ناگالینڈ کے بچے اردو سیکھ کر کے کیا کریں گے؟ لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ناگالینڈ کے بچے انگریزی بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ناگا جو یہاں کا لوکل لینگویج ہے وہ بھی جانتے ہیں. اگر اردو بھی جانیں گے تو ان کو میڈیا کے اندر 50 نوکری ان کو مل سکتی ہے. آج کل نیوز میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا کے اندر ہر جگہ ایسے اسٹوڈنٹس کی تلاش ہے جو ایک نہیں بلکہ کئی لینگویجز جانتے ہوں. اور خاص طور پہ اردو کی جو مٹھاس ہے وہ ایسی مٹھاس ہے کہ کوئی بھی شخص جب وہ لکھتا ہے یا بولتا ہے تو اردو کے الفاظ کا استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. ویسے میں یہ بھی بتاتا ہوا چلوں آپ کو کہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر ہندوستان کی جو 22 زبانیں ہیں ان کے الفاظ اردو کے اندر موجود ہے. اور صرف ہندوستان کے 22 زبانوں کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے جتنے لوکل اور مقامی زبانیں ہیں ان کے بھی الفاظ اردو کے اندر موجود ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ انگریزی اور فورن کنٹریز کے شاعری کوئی ایسی زبان ہے کہ جس کے الفاظ اردو میں موجود نہیں ہو. اس لیے ہر زبان کے لوگ جب اردو کو سنتے ہیں, اردو زبان کو پڑھتے ہیں, اردو زبان کو سنتے ہیں تو انہیں ایک اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا ہے بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان کہیں نہ کہیں ان کے دل کے قریب ہے. تو ہر شخص یہ چاہتا ہے, میڈیا والے چاہتے ہیں, اخبار والے چاہتے ہیں, نیوز والے یہ چاہتے ہیں کہ اینکر کوئی ایسا ہو, نیوز پڑھنے والا کوئی ایسا ہو کہ جب ہندی میں بات چیت کرے یا لوکل زبان میں بات چیت کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اردو بھی آئے. اردو سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان کے اندر منتقل کر سکتا ہے. تو زبانیں ایک ایسی چیز ہیں کہ زبان کو میں ایک تو پوری دنیا کا سارا خزانہ اگر کہیں موجود ہے تو وہ زبانوں کے اندر, لٹریچر کے اندر موجود ہے. اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ زبان سیکھتا ہے, جتنا زیادہ سے زیادہ لینگویج سیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج اس کے اندر سب سے زیادہ سے زیادہ نالج گین کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کو پڑھنا لکھنا بے حد ضروری ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ اردو کا سینٹر دیتے ہیں, عربی اور فارسی اور عربی کا بھی سینٹر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کیسے ان سینٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی این جی او ہونا چاہیے جو رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی رجسٹرڈ این جی او ہے اور وہ کم سے کم 3 سال پرانا ہے
اور بھارت سرکار کا ایک پورٹل ہے درپن، اس درپن پہ رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس NGO ہوگا لیکن آپ لوگوں نے رجسٹرڈ نہیں کرایا ہوگا درپن پہ، تو 10-15 منٹ کا کام ہے، 10-15 منٹ کے اندر آپ لوگ رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں درپن کے اوپر۔ اور جب آپ رجسٹرڈ کرا لیں گے تو کسی بھی سرکاری انسٹیٹیوشن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے بغیر صرف NCPWL ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سرکاری ادارے سے آپ کو کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بیدار بنیے اور رول کو سمجھیے، اور رول کو اگر آپ سمجھیں گے تو سرکاری جو ادارے ہیں ان سے آپ ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں اب بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی چلتا رہتا ہے کہ میرا جو NGO تو ہے 3 سال پرانا ہے اور وہ رجسٹرڈ بھی ہے، لیکن ہم نے اس کی آڈیٹنگ نہیں کرائی ہے، تو ہمیں آڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آڈیٹنگ کرانا نہیں کرانا یہ آپ کا کام ہے، اگر آپ نہیں بھی کراتے ہیں تو ہم کو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ ہماری بات جتنے یہاں پہ ادارے ہیں انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں تک پہنچائیں گے، جو NGO کے لوگ ہیں ان کو بھی ہماری بات بتائیں گے، اور آپ ضرور کوشش کریں گے کہ سبھی لوگ ہمارے NCPWL میں ضرور اپلائی کریں۔ صرف یہی نہیں، ہم اور بھی اس کے علاوہ بہت سارا پروگرام کراتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہم آپ کے یہاں کلچرل پروگرام کرا سکتے ہیں، غزل کا پروگرام کروا سکتے ہیں، قوالی کا پروگرام کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا فیسٹیول ہو یہاں پہ ناگا ناگا سماج کے اندر، ناگا سوسائٹی میں اگر کوئی بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہو، اگر وہاں گنجائش ہو تو میں یہاں پہ غزل کا پروگرام کروا سکتا ہوں، قوالی کا پروگرام کروا سکتا ہوں، اردو ڈرامے کا پروگرام کروا سکتا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اردو تہذیب کیا ہے، اردو کلچر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے یہاں پہ کالجز ہیں، اسکول اور کالج ہیں، تو اسکول اور کالج میں بھی ہم اردو کا کوئی نہ کوئی پروگرام کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو NCPWL ہے، یہ NCPWL صرف انہی اداروں کے لیے نہیں ہے کہ جو جہاں اردو کے بچے پڑھتے ہیں، یا NCPWL صرف ان لوگوں کے لیے، ان NGOs کے لیے نہیں ہے کہ جس کے چلانے والے مسلمان ہوں۔ ہم کسی کو بھی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کا NGO ہے تو وہ ہمارے NCPWL سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ میری باتوں کو یہاں کے ناگالینڈ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو پہنچائیے، اور آپ لوگ بھی ان تک پہنچیے، اور ان کو آپ اردو کی اہمیت، اردو کی خوبی کے بارے میں بتائیے، اور ہماری جو ہمارے جتنے اسکیمز ہیں اس اسکیمز کے بارے میں بتائیے۔ وہ ضرور آگے آئیں گے اور ہم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ NCPWL کا ایک ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ہماری پوری ڈیٹیل، جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ ہم 25% ہی بتا پا رہے ہیں، 75% میں نہیں بتا پا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں گے، صرف NCPWL ٹائپ کریں گے یا نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، جب گوگل پہ ٹائپ کریں گے تو ہمارا سائٹ کھلے گا، وہاں پہ ہمارا سائٹ ہے، اس کو کھول کر کے آپ لوگ دیکھیے تو آپ کو تمام اسکیم کی پوری جانکاری ملے گی۔ ہم فارم کب بھرتے ہیں، کیسے بھرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ جیسے اردو، فارسی اور عربی کے ڈپلومہ کورسز کے لیے اگر آپ فارم بھرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 1 جون سے 30 ستمبر تک کا ٹائم مقرر ہے۔ اگر آپ بھول جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے NCPWL کے ویب سائٹ پہ جا کر کے۔ اسی طرح سے کعبہ MDTP کا جو سینٹر ہم لوگ دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی مقرر ہے ٹائم، ڈیٹ مقرر ہے، اور وہ ہم 1 جنوری سے 31 جنوری یا
1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हम पोर्टल खोलते हैं, उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उर्दू, फारसी और अरबी सेंटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप लोग हमारे वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर कर आप अप्लाई कर सकते हैं बाई पोस्ट। उसे आप हमारे NCPUL के ऑफिस में भेज सकते हैं और हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि जहाँ कोई सेंटर नहीं है वहाँ ज़रूर सेंटर हम दें। जैसे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यूपी एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ हमारा कंप्यूटर सेंटर या बाकी जो सेंटर्स हैं सबसे ज़्यादा चलता है। सेकंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सेंटर है, उर्दू सेंटर है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, सिर्फ आसाम में है, आसाम के अलावा मणिपुर में है और मणिपुर के अलावा त्रिपुरा में भी है। लेकिन बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग पूरे नागालैंड के लोगों को उर्दू तहजीब से और उर्दू से आप लोग जोड़िए। आप लोगों के दिल में अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो हमारे 2 रिसर्च ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ इंतखाब साहब हैं जो काबा MDTP और कैलीग्राफी के वो इंचार्ज हैं। वो पूरी बात तफसील से आपको बता सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई वजाहत अगर आप चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ कलीमुल्लाह साहब हैं, ये एकेडमिक्स के रिसर्च ऑफिसर हैं। इनको भी जो हमारे सेंटर्स चलते हैं उर्दू, फारसी, अरबी के, इनको अच्छी तरह से उन सब के बारे में बातें मालूम हैं। इसके अलावा 1-2 बात और भी मैं बता दूं कि जितने यहाँ इमाम हजरात बैठे हुए हैं, उर्दू वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर उनकी कोई किताब ऐसी है जो आप चाहते हैं कि वो किताब पब्लिश हो तो माली ताउन के लिए भी आप हमारे यहाँ जमा कर सकते हैं। और आपने कोई किताब पहले से पब्लिश की हुई है और 1 साल या 2 साल पुरानी अगर किताब है तो हम लोग बल्क परचेज भी करते हैं। 30 से 40 हज़ार के बीच, 30 से 40 हज़ार रुपये की किताब भी हम लोग ख़रीद लेते हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में हम लोग भेज देते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि जो राइटर्स हैं, जो मुस्तन्निफ़ीन हैं, उनको हम डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाएँ। इसके अलावा कुछ ऐसी भी किताबें होती हैं जो नायाब होती हैं, कहीं अवेलेबल नहीं हैं और वो सोसाइटी के लिए, उर्दू समाज के लिए बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद अहम है। तो उस मसौदे को भी आप हमारे यहाँ जमा करवा सकते हैं, हम उसको छपवा देते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रांसलेशन का भी काम करते हैं। मसलन नागा ज़बान आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो उर्दू भी जानते हैं और नागा ज़बान भी जानते हैं। तो नागा ज़बान की अगर कोई ऐसी कहानी हो, बच्चों की कहानी हो, कोई असातीरी कहानी हो जो नागालैंड की ज़बान में हो, तो आप अगर हमें उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके देंगे, मैं उसको भी छपवा सकता हूँ। तो इस तरह से हम तरह तरह के हमारे स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को आप अगर समझ लेंगे और हमसे राब्ता आप बरकरार रखेंगे, कायम रखेंगे, तो हम हर तरह से आप लोगों के साथ खड़े हुए मिलेंगे और हम चाहेंगे कि NCPUL के जितने स्कीम्स हैं वो नागालैंड के लोगों को सबसे ज़्यादा मिले। एक और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि भारत सरकार जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो 7 स्टेट्स हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार ये चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं उसमें बेहद तरक्की हो, हर तरह की तरक्की हो, ज़बानों की तरक्की हो, तहजीब की तरक्की हो और फिज़िकल डेवलपमेंट भी हो। इसके लिए सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। जब मैं यहाँ आया था नागालैंड में तो हमने कल ही किसी से बातचीत करते हुए मैंने पूछा कि यहाँ डेवलपमेंट का काम कैसा चल रहा है, तो किसी ने बताया कि पिछले 5-7 सालों में यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं। यहाँ से दीमापुर जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे भी अच्छे सड़क बनाए जा रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह से संजीदा है, सीरियस है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और हमारा NCPUL भी भारत सरकार का ही एक पार्ट है
اور یہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے، یہاں زبان کے فروغ کے لیے، یہاں تہذیب کے فروغ کے لیے بھارت سرکار ہمارے پورے بجٹ کا 10% بجٹ صرف نارتھ ایسٹ کے لیے سرکار دیتی ہے. 10%، یعنی اگر ہمارے پاس 100 کروڑ کا اگر بجٹ ہے تو اس میں سے 10 کروڑ صرف ناگالینڈ کے لیے ہے. تو اس کا بھی، اسی بھی جانکاری آپ لوگوں کو ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس 10% بجٹ صرف نارتھ ایسٹ کے لیے ہے. تو آپ تمام نارتھ ایسٹ کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس چیز کا فائدہ آپ ضرور اٹھائیں. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا میں بےحد شکر گزار ہوں. اور اتنے بھاری تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے. مجھے کل یہ بھی خبر ملی کہ صرف دیما پور کے اندر 70 مساجد ہیں. میں تو شروع میں انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی NGO ملے، کوئی جو ہے وہ امام سے ہماری ملاقات ہو. لیکن جب ملاقات ہوئی تو ایک دو کون کہے کہ وہ 70 مساجد کے امام یہاں موجود ہیں، اتنے سارے انسٹیٹیوشنس کے لوگ یہاں موجود ہیں. اور آپ لوگوں کی ناگالینڈ میں اتنی تعداد میں موجودگی کو دیکھ کر کے مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے. اگر آپ چاہیں گے تو آپ دین کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی فروغ میں بہت اہم کردار نبھا سکتے ہیں. اور اسی امید کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ.